طے کے لوگوں کی لینگویج. اور یہ سیمی فارمل بھی اس کو بولتے ہیں, انفارمل لینگویج, جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, ان پڑھ نہیں, جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, سیمی فارمل کم پڑھے لکھے. اور سب اسٹینڈرڈ لینگویج وہ لینگویج جو جاہل بولتے ہیں. یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن لینگویج وہ جاہلوں والی. جاہلوں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پاگل یا بیوقوف ہے. جاہل وہ ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے, جو اگنورنٹ ہوتا ہے, جو نا واقف ہوتا ہے اس چیز سے. جیسے ہو سکتا ہے اگر آپ سے بجلی والی لینگویج یوز کی جائے, الیکٹرانک کی لینگویج یوز کی جائے تو آپ کو نہ آئے کیونکہ آپ اس میں اگنورنٹ ہیں. آپ سے اگر کمپیوٹرز کی لینگویج یوز کی جائے تو آپ اس کو سمجھ نہ سکیں. آپ سے اگر نیوز پیپر کی لینگویج یوز کی جائے تو ہو سکتا ہے آپ اس کو نہ سمجھ پائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہم یہ کہتے ہیں سب اسٹینڈرڈ. اور اس کو کلوکویل لینگویج بھی بولتے ہیں, اس کو روزمرہ زبان کی لینگویج بھی بولتے ہیں, اس کو اسٹریٹ لینگویج بھی بولتے ہیں, اس کو جاہلوں کی زبان بھی بولتے ہیں, اس کو رسٹک لینگویج بھی بولتے ہیں جو کہ عام گوار استعمال کرتے ہیں. سر آپ نے ابھی سمجھایا تھا کہ جو ہے نا میسج کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. کوئی رپلائی کرتا ہے, کوئی فیڈ بیک, کوئی لکھ کے رپلائی کرتا ہے, کوئی وائس سے کرتا ہے کال کر کے, اور کوئی خاموشی سے نو رپلائی. سو کیسے ہم یہ سوچیں گے کہ اس نے جو خاموشی جو رپلائی نہیں کیا تو یہ واٹ از دا تھنکنگ دیٹ. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ جب ایک بندہ ایک میسج کنوے کرتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں آپ کو فیڈ بیک ملنے کے. ایک یا تو وہ چٹھی لکھے گا, یا میل کرے گا, پوسٹ کرے گا, یا ٹیلی فون کرے گا, یا بالکل خاموش رہے گا. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر وہ خاموش رہے گا تو پھر اس سے ہوتا کیا ہے. خاموش رہنے کے 2 طریقے ہیں, 2 اس میں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ وہ آپ کو جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کی دوسری ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بزی ہیں, ٹائم پر آپ کو رپلائی نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے دوسرا بندہ اپنی طرف بیٹھے ہوئے یہی سوچتا رہتا ہے یار پتہ نہیں. اور تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو میسج ملا بھی ہے کہ نہیں ملا ہے, ریٹن میسج. ہو سکتا ہے کہ وہ چٹھی ان تک پہنچی بھی ہے کہ نہیں پہنچی. یہ ہو سکتا ہے ایک مل گئی ہے وہ رپلائی نہیں کرنا چاہتے ہیں, اور تیسرا کہ ان کو ٹائم نہیں مل رہا رپلائی کرنے کا. لیکن یہ بہت پریشان کن بات ہے. جب فیڈ بیک سائلنس ہونا تو پھر پریشانی ہوتی ہے. سر جیسے اردو میں ہے تم کی جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں, انگلش میں بھی یو کی جگہ کوئی اور ورڈ ہے؟ انگلش میں یو کا یو ہی ہے, لیکن وہ تھوڑا سا بول چال میں تھوڑی ان کی آ جاتی ہے کیونکہ اس طرح سے بولتے ہیں. لیکن یو کا انفارمل یہ بنتا ہے وائی اور ای کے ساتھ. انفارمل اس کا سب اسٹینڈرڈ وائی اور ای کے ساتھ, یہ نہ اس کا فارمل بنتا ہے یو, وائی او یو. اب جیسے آپ یہ کہیں کہ انکل کا ترجمہ اگر ہم یہاں پہ کریں تو چچا بھی ہے, تایا بھی ہے, خالو بھی ہے, ماموں بھی ہے اور پھوپھا بھی ہے. اتنے زیادہ انکل کے ترجمے. اب یہ سارے بندے وہاں پہ چلے جائیں گے کہ وہ کہیں گے یار وہ خالو کو بھی انکل ہی کہہ رہے ہیں جی, چچا کو بھی انکل ہی کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کے کلچر میں وہ ایسا کرتے ہیں. ہم یہ ان سے جا کے لڑائی نہیں کریں گے دیکھو جناب تھوڑے کو خالو دی انگریزی نہیں ہے, یہ ہے گالی کو نہیں نہ ہوئی, ساڈے کول یو دے نہیں بڑے ترجمے نے تھوڑے کول خالو دی انگریزی نہیں ہے. Sir, how we can judge the status of a person? Because there are uneducated people and educated people, but they dress not very well. دیکھیے اسٹیٹس کا پتہ اس سے مل کے ہی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ نہیں ملتا تو اس کے ساتھ جو اس کے دوست ہیں ان سے ملا جا سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ملتے تو اس کے ریلیٹیو سے پتہ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ملتے تو اس کے محلے داروں سے پتہ کیا جا سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ملتے جس دفتر میں وہ کام کرتا ہے اس کے کولیگ سے ملا جا سکتا ہے. اگر وہ بھی نہیں ملتے, اگر وہ افسر ہے تو اس کے ملازموں سے اس کا پتہ کیا جا سکتا ہے. ہاں یہی ان کا سوال یہ ہے کہ ہم اگر ایک پہلے بندے کو پہلی دفعہ اگر ہم ملیں گے تو ہم اسے کیسے جانچیں گے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی بندے کو ملنے سے پہلے اپنی پوری تیاری کر کے جایا کریں کہ وہ بندہ کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے, اس کی لائکس ڈس لائکس کیا ہیں, اور اسے کیا چیز کروں گا تو مجھے سلیکٹ کرے گا یا میرا پروڈکٹ جو ہے وہ خریدے گا. ہم کیا کرتے ہیں, اے بھائی جان سر پہلے آئے نا جی سر سان لوڈ کوئی نہیں ہے, جناب پیزا والے آئے نا جناب. ہم تیاری وغیرہ تو کر کے نہیں گئے کیونکہ ہم نے تو مہریں رکھی ہوئی ہیں. دوجی بنٹا بوتل نہیں کھلی جانا کنیا 4 لاؤ جناب آ گئے. تو اس طرح کرنے سے
ہمیشہ یاد رکھیے جب تک آپ کی پلاننگ نہیں ہوگی, آپ کا ہوم ورک نہیں ہوگا, آپ سکسیسفل نہیں ہوں گے. سر, ہاؤ کین وی جج ادر پرسن کوالٹیز, ڈیزائرز, وہ کس قسم کی جو ہے نا چیزیں پسند کرتا ہے, یا ہاؤ کین وی جج؟ دیکھیے اس کے کافی طریقہ کار ہیں. اگر تو آپ نے نوکری لینے کے لیے جانا ہے کہیں پہ, تو آپ نے پھر اس بندے کی پسند اور ناپسند کو دیکھنا ہے. اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں, آپ نے سنگنگ کمپٹیشن دیکھے ہوتے ہیں اور اس کا ایک جج نہیں ہوتا ہے, 4-5 ججز سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو یاد ہے ایک نہایت ہی بے وقوف سا جج ہے جس کو سدھو بولتے ہیں, وہ لافٹر چیلنج میں وہ آیا کرتا تھا. اب اس کو تو ہنسی کا پتہ نہیں ہے یا کیا ہیومر کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن اس کو جج بنا کے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے. لیکن وہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سدھو کو ہنسایا جائے. کیوں ہنسایا جائے؟ کیونکہ اس نے تو ہمیں نمبر دینے. تو انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتی کہ کوالٹی کیا ہے کیا نہیں, ان کو غرض یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ سامنے وہ والا آئٹم پیش کروں جو اس کو پسند ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک بندہ 10 نمبر دے رہا ہے, ایک بندہ 8 نمبر دے رہا ہے, ایک بندہ 6 نمبر دے رہا ہے, وہ اپنی اپنی پسند کے مطابق. ہم نے جانچنا ہے اس کی پسند کو. یہی تو, اگر آپ نے فرسٹ ٹائم اگر آپ اس سے مل رہے ہیں تو پھر آپ کا تجربہ آپ کی ہیلپ کرے گا, کیونکہ آپ نے اس طرح کے سینکڑوں بندے جو ہیں وہ دیکھے ہوں گے. اور وہ 101 جو ہے وہ بندہ تو نہیں ہوگا, اگر ہوگا بھی تو آپ اپنے ایکسپیرینس سے اس کو جج کر لیں گے آرام سے. اگر آپ السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ اب سویرے سویرے پہلا بندہ جناب آ گیا, تو اس طرح سے تو آپ کو بالکل پتہ نہیں چلے گا. آپ بالکل اچھی تیاری کیجئے, ایکسپیرینسز کیجئے, پھر آپ اس سے ان ایکسپیرینس سے آپ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. وہ والا نہیں, مارکیٹ کا ایکسپیرینس آپ کو آ رہا ہے. Normally, we speak, when we speak, we use informal language, and when we write write in formal style. So we are especially here to learn how to speak. So what you suggest, how should we speak while we are here? I feel sorry to answer this question. Today's lesson is all about this. It depends on the person we are talking with. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس بندے سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو ہم نے فارمل لینگویج یوز کرنی ہے, اگر وہ کم پڑھا لکھا ہے تو انفارمل لینگویج یوز کرنی ہے, کیونکہ ہم نے اپنے کمیونیکیشن کو سکسیسفل بنانا ہے. ون مور تھنگ از ٹو بی نوٹڈ ہیئر از دیٹ یو ہیو اے فرینڈ اینڈ ہی از چیف جسٹس آف پاکستان, ہائیلی qualified person. Would you prefer to speak formal English with him? No, you will speak informal language with him, because first of all he is your friend, and after that he is Chief Minister of Pakistan or Chief Justice of Pakistan. Getting or not? Depending on the situation, depending on the knowledge you have, depending on the relation you have. But as far as formal language is concerned, official language that you are communicating with someone, whether he is your friend, your colleague, or anyone, that has got to be formal, because you are communicating through official language. And if you're communicating with your family members, you cannot use formal language. You will either use informal or substandard language, depending on the situation and depending on the personality or the gender. And if you're using the same language with everyone, the result will be futile. Sir, could you tell us what kind of language is used usually in the British? ان کا کوشچن ہے کہ یو کے میں زیادہ تر لینگویج کون سی بولی جاتی ہے. میں I've never been to the UK. Again, the same answer. It depends on the situation. But as far as my knowledge is concerned, informal language is mostly in the use of the people over there. And as far as their official language is concerned, formal language is used there. But if you see the people who are there in streets, when in family members, they are speaking colloquial language, street language. But that is not substandard anyway. That's the last question. Inshallah, tomorrow we shall be talking about or learning non-verbal communication, and we shall, inshallah, I will try to give you lesson regarding accent development. Inshallah, see you tomorrow. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
فرش التراب يضمني وهو في ساحة للعلم كنا نلتقي